الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ترجمہ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے. اس سے پہلے رکوع کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا کہ آل عمران کو اللہ سبحانہ وتعالی نے منتخب فرما لیا. پھر اسی ذیل میں حضرت مریم کی پیدائش اور نشوونما اور حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ کے پیدا ہونا کا قصہ بیان فرمایا. اب حضرت مریم کا منتخب فرمانا، پھر ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینا اور ان کو رسالت سے سرفراز فرمانا اور ان کے بعض معجزات کا ذکر آئے گا، اور یہ باتیں ہم اس رکوع میں مزید پڑھیں گے. اصطفاکی جو عربی کا لفظ ہے، اس کی تفسیر جو ہے اس میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھے چن لیا اور تیرے ساتھ مہربانی فرمائی اور تجھے ان تمام لڑکوں پر امتیاز بخشا جن کو اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر لیا جاتا تھا، اور جیسا کہ ان کی والدہ نے یہ ایک جو ہے نظر مانی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو لڑکی پیدا فرمایا اور اس کے باوجود ان کو جو ہے اس مقصد کے لیے قبول فرمایا اور بڑی بڑی کرامات جو ہیں وہ ان کو عطا فرمائیں. اس کے بعد لفظ جو طہارہ کی آیا ہے اس کے بارے میں جو ہے علماء نے کئی طرح سے تفسیر فرمائی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ان گندگیوں سے پاک فرمایا جو عورتوں کو پیش آ جاتی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ تجھے ایمان دیا اور کفر سے پاک رکھا اور طاعت میں لگایا اور گناہوں سے پاک رکھا، اور بعض نے فرمایا کہ تجھے جو ہے وہ بری طبیعتوں سے پاک صاف کر دیا. مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی گندگیوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھ کو جو ہے وہ پاک فرمایا. پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو جہان کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب فرما لیا. یہاں پہ عموم الفاظ کے پیش نظر بعض حضرات نے فرمایا کہ دنیا کی تمام عورتوں پر حضرت مریم کو فضیلت دی گئی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے ان کے اپنے زمانے کی عورتیں مراد ہیں. احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ جو ہیں ان کے تمام عورتوں کے اوپر جو ہے وہ فضائل ہیں. ان فضائل کی وجہ سے بعض حضرات نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور بعض حضرات نے اس معاملے میں توقف کیا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان کے فضائل مختلف جہات سے ہیں. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. حضرت مریم کے انتخاب کا ذکر فرمانے کے بعد اس بات کا ذکر فرمایا کہ فرشتوں نے ان سے اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری کرنے اور رکوع سجدہ کرنے کے لیے کہا. یہاں پر رکوع کے ساتھ مع الراکعین بھی فرمایا. اس بارے میں بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے یہود میں سے کچھ لوگوں نے نماز میں رکوع کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ رکوع کرنے کا حکم آیا. مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ جب رکوع کرتے ہیں تو کم جھکتے ہیں، جس کے اندر جو ہے ایک طرح سے یہ حکم ہے کہ بالکل پراپر وے کے اندر مکمل طور پر جھک کر جو ہے رکوع کرنا چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا اور دین کا مکمل فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.